اور دلیل کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ ساری ویڈیوز، یہ ساری تصویریں، یہ خواتین کا بیٹھنا، یہ ون ویلنگ کا عذاب، یہ بیماری، یہ خناس جو لڑکوں کے درمیان میں بھرا ہوا ہے، یہ معاشرے کی روایات کے اوپر ڈکیتیاں ڈال رہے ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ نہیں اٹھتا کہ پولیس کی گاڑیاں بھی ساتھ چل رہی ہیں اور وہ ون ویلنگ بھی کر رہے ہیں. کیا سوال یہ نہیں اٹھتا کہ یہ سڑکیں جو ہیں اس کے اوپر جو ٹریفک کا نظام ہے وہ کس کا ہے؟ یہ ٹولہ ہے، گینگ ہے. کوئی شانی کے نام سے، کوئی عبداللہ کے نام سے، پتہ نہیں کس کس ناموں سے، اور پتہ نہیں کوئی ماسٹر گینگ، اور پتہ نہیں کوئی چیتو گینگ، اور پتہ نہیں کوئی موسیٰ گینگ. یار یہ کیا ہے؟ جس طریقے سے پیچھے بیٹھ کے ڈرامے بازیاں کر رہی ہیں. آپ ایک کلپ میں تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈل ہی اتارا ہوا ہے. ایک کلپ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائر ہی اتارا ہوا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ سارے کے سارے لڑکے، میں سب کا تو نہیں کہہ سکتا، ان میں سے 20% منشیات فروش ہے. 20%. اور یہ میں اتنی دیدہ دلیری سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی پروگرام کرنے کی جرت کرے تو یہ اس کے اوپر فائر بھی چلا دیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ آپ کو علم ہے کہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر 324 کے مقدمات ہیں. ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میرا نام یاسر شمون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. ناظرین، یہ کچھ کلپس ہیں، کچھ تصویریں ہیں، ان کو ملاحظہ فرما لیں، پھر اس کے اوپر گفتگو بھی کر لیتے ہیں. اچھا، یہ نہیں ہو سکتا کسی صورت کہ تنقید نہ کی جائے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اور کوئی اتنا خطرناک میڈیا کے اوپر دور بھی نہیں آ گیا کہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی، ایسی بات بھی نہیں ہے. اگر جرم جہاں پہ ہو رہا ہے اس کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں اور دلیل کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ ساری ویڈیوز، یہ ساری تصویریں، یہ خواتین کا بیٹھنا، یہ ون ویلنگ کا عذاب، یہ بیماری، یہ خناس جو لڑکوں کے درمیان میں بھرا ہوا ہے، یہ تو ساری چیزیں چلیں ٹھیک ہیں. یہ تو ایک نمبر کے خبیث افلاطون ڈاکو ہیں. یہ ڈاکو، یہ معاشرتی ڈاکو، یہ معاشرے کی روایات کے اوپر ڈکیتیاں ڈال رہے ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ نہیں اٹھتا کہ پولیس کی گاڑیاں بھی ساتھ چل رہی ہیں اور وہ ون ویلنگ بھی کر رہے ہیں. کیا سوال یہ نہیں اٹھتا کہ یہ سڑکیں جو ہیں اس کے اوپر جو ٹریفک کا نظام ہے وہ کس کا ہے؟ کیا سوال یہاں پر یہ نہیں اٹھتا کہ یہاں پہ امن و امہ کی صورتحال کو کس نے دیکھنا ہے؟ کیا سوال یہاں پر یہ چیخیں مار مار کر اپنی صدا بلند نہیں کرتا کہ کسی کا بچہ ہے، گر جائے گا، مر جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے؟ یہاں پہ پتہ ہے کون کون مجرم ہے؟ بتاؤں میں؟ ایک وہ خبیث انسان، یہ جو موٹر سائیکل پر بیٹھ کر حرکتیں کر رہا ہے، یہ نگلا، یہ بے شرم، یہ ڈٹائی کا مارا ہوا، یہ سب سے بڑا معاشرے کا دشمن ہے جو ماں باپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی شخص دشمن ہے تو وہ اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بڑے بہن بھائی ہیں، اس کے اساتذہ کرام ہیں. یہ ٹولہ ہے، گینگ ہے. کوئی شانی کے نام سے، کوئی عبداللہ کے نام سے، پتہ نہیں کس کس ناموں سے، اور پتہ نہیں کوئی ماسٹر گینگ، اور پتہ نہیں کوئی چیتو گینگ، اور پتہ نہیں کوئی موسیٰ گینگ. یار یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ 100 موٹر سائیکلوں کے اوپر، 500 موٹر سائیکلوں کے اوپر یہ ٹور نکلتا ہے. ٹور کہتے ہیں، ٹور جو ہوتے نکلے ہیں. ماں باپ کا جینا حرام کیا ہوا. میٹرک فیل، سارے 8ویں فیل، مڈل فیل، کئی تو پرائمری فیل. کوئی کام دھندا نہیں، گھر کی چیزیں چرا لیتے ہیں اور ماں باپ کھلے پیسے بھی دیتے ہیں. اور پولیس، لیکن پولیس کا کلیم تو یہ ہے کہ مکمل طور کے اوپر کرائم ختم ہو گیا ہے. اب کوئی ایسا نظر نہیں آتا. ڈالا کلچر ہی ختم کرنا تھا. ڈالا ایسے اگر کھڑا ہو جائے تو اس میں کوئی گر کے مرتا نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کی بہو بیٹیاں جس طریقے سے پیچھے بیٹھ کے ڈرامے بازیاں کر رہی ہیں. آپ ایک کلپ میں تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈل ہی اتارا ہوا ہے. ایک کلپ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائر ہی اتارا ہوا ہے. آپ ایک کلپ میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکا اس طرف بٹھایا ہوا ہے پائیدان کے اوپر، ایک ادھر بٹھایا ہوا ہے اور ون ویلنگ کی جا رہی ہے.
اور ایک تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کلپ کہ ایک نے موٹر سائیکل اٹھائی ہوئی ہے, پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور ون ویلنگ ہو رہی ہے. آپ لوگ جوکر ہیں, آپ لوگ مسخرے ہیں. آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال نہیں آتا کہ جب آپ کے بہن کے سسرال یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ کیا تاثر لیں گے کہ یہ کس کی بہن ہے؟ آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو کوئی بیٹی دینے سے پہلے کوئی 10,000 دفعہ سوچے گا؟ آپ کو یہ خیال, میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ مائیں باقاعدہ جا کر تالیاں بجاتی کہ میرا بیٹا یہ کر رہا, میرا بیٹا یہ کر رہا, اور باپ تیرے ملا رہا ہوتا ہے. اور پولیس, اب میں یہ بھی انکشاف کر دوں, سارے تھانوں کے منشی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, یہ روٹ طے کرتے ہیں, منشی کے ساتھ پیسوں کی ڈیل ہوتی ہے. یہ بالکل کنفرم میں بات بتا رہا ہوں, یہ میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں, ساری زندگی کی ہی کرائم رپورٹنگ ہے. اور جو یہ مجاہد فورس اور یہ پیرو فورس اور یہ ڈولفن والے لڑکیاں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ معاملات سد بدھ ہو جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسوں میں ہو جاتے ہیں, اور یہ کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں. اور جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, 1-2 ایکسیڈنٹ کی بھی فوٹیجز ہیں, اگر وہ چلا سکے تو چلائیں گے. اسلحے کی آرائش و نمائش بھی کی جا رہی ہے. اور جب یہ پکڑے جاتے ہیں, میں ذاتی حیثیت میں یہ جانتا ہوں, ان سے انٹیروگیشن ہوتی ہے تو اگر 50 لوگ پکڑے گئے ہیں تو اس میں سے 35 ڈاکو ہوتے ہیں اور مختلف وارداتوں میں انوالو ہوتے ہیں, مختلف جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ گھر کے اندر اپنے منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اداروں کے اندر اپنی بیرکوں کی منجی کے اندر ڈانگ پھیریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی ٹیبلوں کے اندر ڈانگ پھیریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ڈسپلن ڈپارٹمنٹ خدا کا نام ہے مزید متحرک ہو جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اینٹی کرپشن مزید متحرک ہو جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویجیلنس مزید فعال ہو جائے. آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کس قدر بڑا جرم ہے. یہ سپورٹس نہیں ہے, یہ واہیاتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ سارے کے سارے لڑکے, میں سب کا تو نہیں کہہ سکتا, ان میں سے 20% منشیات فروش ہے, 20%. اور یہ میں اتنی دیدہ دلیری سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی پروگرام کرنے کی جرت کرے تو یہ اس کے اوپر فائر بھی چلا دیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ آپ کو علم ہے کہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر 324 کے مقدمات ہیں اور وہ اس وقت جیلوں میں اپنے ٹرائل بھگت رہے. آپ جانتے ہیں یہ گولیاں تو اس طرح چلاتے ہیں جیسے پھل جڑیاں جلاتے ہیں. ہم نے انڈر ورلڈ کو ختم کر دینا ہے, ہم نے گینگ مافیا کو ختم کر دینا ہے, ہم نے سب کچھ بگڑ دوں. یار میری بات سنیں, ہمارے پاس ایک تو فورس کم ہے, ایک تو اپنے وسائل کو اپ گریڈ کریں, دوسرا اپنے اندر سکریننگ کا سلسلہ کریں, خدا کا واسطہ اپنے اندر سکریننگ کا سلسلہ کریں. اور میں آپ کو ایک اور, چلے میں کہیں یہ نہ ہو کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ دوں, ہمارے کئی صحافی بھائی ان کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں. جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو ایک کرائم رپورٹر سے کسی نہ کسی کا رابطہ ہوتا ہے, وہ پیسے لے دے کے چھڑوا بھی دیتا ہے. اب تو نہیں کوئی اعتراض نا, اب تو میں نے اپنے کردار کے اندر بھی جھانک لیا ہے, اس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. خیر, وہ مشرنڈے صحافی جو 2 نمبر دھندے کرتے ہیں, جلدی آپ کو میں پروف کے ساتھ پکڑوں گا اور منظر عام کے اوپر لے کے آؤں گا. نشاندہی تو آپ کی بھی میں کر کے ہی چھوڑوں گا. اپنی تو بیت گئی جیسے بیتنی تھی, اپنی تو جیسے تیسے, تھوڑی ایسے یا ویسے کٹ جائے گی. ارے آپ کا کیا ہوگا جناب ولی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.